مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ شب جمعہ بھی ہے، تاقرات ہے، دوسری تاقرات ہے ماہ رمضان المبارک کی، بڑی مبارک شب ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں اور اس کی تمام جتنی اللہ نے برکتیں رکھی اس میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، آج جو موضوع ہے تقدیر، تدبیر، دعا، توکل اور ان کا باہمی تعلق اور معرفت، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اگرچہ یہ دیکھا جائے تقدیر ایک سیپریٹ موضوع ہے، تدبیر ایک الگ موضوع ہے، دعا اور توکل الگ الگ موضوعات ہیں، لیکن ایک کمپائل کیا گیا ہے اس کو، اور ایک بہترین طریقے سے اس کے اندر جو چیزیں آپ سنیں گے، ظاہر ہے کسی کے ذہن میں ایک موضوع سن کر دوسرے کا سوال پیدا نہ ہو، تو ان کو کمپائل کیا گیا اور بہترین سوالات کی صورت میں ہم اپنے علماء حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ آپ کے ذہنوں پر دستک دینے والے جو سوالات ہیں وہ آپ اس کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کے جوابات کو بہت پسند کیا جاتا ہے، آپ کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ تمام مکاتب فکر میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب کا ایک احترام پایا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ نے بڑا عزت اور مقام عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، ممتاز ریلیجس اسکالر ہیں، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب ثقلین رشید موجود ہیں، علی شبیر موجود ہے، حافظ محمد علی سہروردی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً مفتی صاحب چونکہ یہ موضوع ایسا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ جب تعارفی کلمات پیش کریں گے اس موضوع کے پہلے سوال پر، تو بہت سی چیزیں اشکال دور ہو جائیں گی ہمارے ناظرین کی۔ تقدیر، قسمت، نصیب، مقدر اور قضا، ان میں کیا فرق ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ان میں باہم کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن پہلے معرفت تقدیر تھوڑی سی ہو جائے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ تقدیر بمعنی مقدر ہوتا ہے، اور مقدر کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فیصلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے خلائق کی تقادیر لکھوا دی تھیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ایک تو فیصلہ ازلی تھا، اس کو لکھوا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، دو اس کے حصے کیے۔ ایک ایسا حصہ ہے لوح محفوظ میں جو ہم پر مسلط کردہ ہے، چاہے ہم کتنی ہی کوشش کر لیں اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، اور اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں ہمیں یک گنا قدرت اور اختیار دیا گیا ہے۔ جن میں اختیار دیا گیا ہے وہ نیکی، بدی، اسلام، کفر، صحیح، غلط، ہدایت، گمراہی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو مجبور محض مجھے گناہوں پہ لگا دیا اللہ نے معاذ اللہ، یا کسی نے کہا چلو جی نیکی پہ لگا دیا۔ ہمیں عقل دے دی، اختیار دیا، نفس ہے، شیطان ہے، انبیاء ہیں، کتب الہیہ ہیں، سب چیزیں دے دیں، ہدایت کے اسباب بھی ہیں، گمراہی کے، اب تمہیں اختیار ہے جو کرنا چاہو، لیکن اللہ نے لکھوا دیا، اور یہ دونوں چیزیں اب تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جو ہم پہ مسلط شدہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے، کون کب پیدا ہوگا، کتنا کھائے گا، کس سے اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کب فوت ہوگا، کہاں دفن ہوگا، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ مسلط شدہ ہیں۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب وہ مقرر شدہ ہیں تو پھر عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، جس کے لیے اللہ نے جو پیدا کیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یعنی تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے لیے آسان ہوگا، عمل ترک نہ کرو۔ دوسری جو صورت ہے جس میں ہمیں قدرت و اختیار تھا، اب اگر کوئی کہے کہ وہ تو لکھوا دیا گیا اب تو ویسے ہی ہوگا، تو مجبور تو ہو گئے، ایسا نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم الہی سے جانا کہ کون کیا کرے گا، علم سے جانا کہ زید آخری وقت میں اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر کے مرے گا، لکھوایا کہ لکھو یہ کافر مرے گا، اور ایک شخص اسلام قبول کر کے یا اسلام پر رہ کر دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اپنے علم سے جانا تو لکھوایا کہ لکھو کہ یہ مسلمان مرے گا، گویا کہ جیسا کرنا تھا ویسا لکھوایا، روا کے نہیں لکھوا دیا۔ علماء نے فرمایا کہ کسی نے کوئی کمپنی ایک پین جاری کرتی ہے، پین نکالتی ہے، اور اس میں 5 سال تک سیاہی چلے گی۔ اب اگر وہ لکھوا دیں یہ پین 5 سال چلے گا، تو لکھنے کی وجہ سے چلے گا یا پہلے چلنا تھا؟ اصل یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہو گئیں۔
اب ہم جو یہ کہتے ہیں تقدیر معنی مقدر، جو اللہ نے فیصلہ کیا، اسی کو قسمت معنی تقسیم کہ اللہ نے تقسیم فرما دی، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جہنم ہے. یہ اس طرح نصیب اردو کے اندر کہتے ہیں، ویسے عربک میں بھی نصیب ایک حصے کو کہتے ہیں، حصص بھی اللہ نے مقرر فرما دیے. قضا کہتے ہیں فیصلے کو، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا. قدر بمانے وہی مقدر ہوتا ہے، جیسے قدر و قضا کہتے ہیں. قدر اور قضا یہ اللہ کے فیصلوں کا نام ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہے. اس میں بعض چیزیں ہمارے قدرت و اختیار میں ہیں، بعض چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دونوں قسم کی چیزیں لوح محفوظ میں لکھوا دی ہیں. اب اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں اللہ نے کفر لکھوایا، ہو سکتا ہے ایک شخص آخری وقت میں ایمان قبول کر لے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا نقص ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہوگا، لکھوایا کافر مسلمان ہو گیا. لہٰذا جیسا لکھوایا ویسا ہوا. لیکن ان دونوں میں جب ڈفرینس ذہن کے اندر رکھیں گے تو کوئی بھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ جی مجھے کافر لکھوایا تو میں کافر مراؤں. بھائی آپ اپنے قدرت و اختیار سے کفر کر رہے تھے، اللہ نے یا کرنے والے تھے، اللہ نے اپنے علم سے جانا. یہ اس کے علم کا کمال ہے، اس کی قدرت کا کمال ہے کہ ہونے سے پہلے اس نے سب لکھوایا، اور بیانی آپ ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن لکھوانے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھوایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے تقدیر، قسمت، نصیب، مقدر، قضاء و قدر، سب چیزوں کو بڑے واضح انداز میں اس کی تفہیم فرمائی، اور بہت اچھا لگا. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بڑے واضح انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں ارشاد فرمایا. اور سمجھ یہ آئی بات کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے نا، بنیادی طور پر اسے پروڈکٹ کا بہت اچھی طرح علم ہوتا ہے. کیسے بنی ہے، کب تک چلے گی، کیا اس کے اندر کیا نقائص ہیں، کیا معائب ہیں، کیا محاسن ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس اعتبار سے اس کے بارے میں بہت ساری پروڈکٹس پہ آپ نے دیکھا ہوگا مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی ہوتی ہے، اس کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے، اس کا بیچ نمبر بھی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے اس نے جو لکھ دیا لوح محفوظ پر وہ اٹل ہے اپنی جگہ. بار صورت آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی سے جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہمیں کیا ہدایت دیتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تقدیر پر ایمان لانا یہ بنیادی ہمارے جو عقائد ہیں ان میں سے ایک ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. Everything good or bad is decided by Allah Almighty. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا اور لکھ دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ فرما دیجئے کہ تمہیں وہی پہنچے گا جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اسے حکم دیا، اس نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ تمام احوال قیامت تک کے لکھ دیے، اور اس کے بعد قلم خشک ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ ہونا ہے وہ تمام معاملات لکھ دیے ہیں، اور ان پر ایمان لانا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے آج کا یہ پروگرام ہم نے ایک دن پہلے ترتیب دیا، سوشل میڈیا پر دے دیا، لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا، ہم نے پلان کیا، شیڈیول کے مطابق ابھی ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں. یہ ممکن تھا کہ جو ہم نے لکھا آج پروگرام ہونا ہے، کوئی ایسی آزمائش آ جاتی یا کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی، ہم اس پروگرام کو نہ کر پاتے، تو وہ لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے کہ اس کو کر رہے ہیں. حالات نے اجازت دی، ہم نے اس کو کر دیا. یہ ہمارا علم تھا، اور وہ جو ہم نے لکھا اس کے مطابق وہ چیزیں ترتیب بھی پائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حتمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قطعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہی ہونا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ شخص کس راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکھا، اور پھر ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں. بعض لوگ اس میں شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم سے کیوں پوچھ ہوگی، ہم سے کیوں حساب کتاب لیا جائے گا.
تو اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے کرنا ہے اسے لکھا ہے. اور جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر ایک ایسے سمندر کی مانند ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے. تو اس لیے تقدیر کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دینی تعلیمات کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے صحیح عقیدے کی جانکاری نہ کرنے کے سبب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ عقیدہ دیا ہے، ہمارے مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے. کیا کہنا. اچھا ڈاکٹر صاحب نے مکمل فرمایا. 2 سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں سوال طویل ہے لیکن مفتی صاحب کا کمال ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. مفتی صاحب یہ فرمائے گا توکل کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور کیا توکل جو ہے تدبیر کے منافی ہے، اور اسی کا دوسرا حصہ جو ہے کہ کیا تقدیر دعا یا تدبیر سے بدل سکتی ہے؟ یہ بہت اہم چیزیں. 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک توکل ہوتا ہے، ایک تفویض ہوتا ہے. اچھا. توکل کا مطلب بھروسہ کرنا، تفویض کا مطلب سپرد کر دینا. توکل کی معرفت یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے اور اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اور تفویض کا مطلب ترک کوشش. یہ وہاں ہوتا ہے جب یا تو آدمی بالکل مجبور ہو جاتا ہے نا، بولتے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں رہا، اللہ ہی کرے گا بس. یہ تفویض ہے، یہ مجبوراً تفویض. یہ توکل نہیں ہے. نہیں، یہ توکل نہیں ہے. کوشش جو ہے توکل کے منافی نہیں ہوتی. ایک صحابی آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر آ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں؟ فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں تدبیر کو اختیار کیا ہے، حالانکہ آپ امام المتوکلین ہیں. اگر ترک کوشش کا نام توکل ہوتا تو سرکار کوشش نہ فرماتے. اچھی مثال دیا. اس لیے توکل پہلے کوشش ہوتی ہے، انجام اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں نے توکل علی اللہ کیا اور اس کا نتیجہ میرے خلاف آ گیا، اب میں یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ اللہ میں نے تو تجھ پہ توکل کیا تھا اور انجام میرے خلاف آیا. وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اس کو جسٹ اپوزٹ نہ کریں کہ میں معاذ اللہ رب بن جاؤں اور اس کو بندے کی مثل دیکھوں کہ وہ میری بات مانے. توکل کریں گے، کوشش کریں گے، انجام کو اللہ کے سپرد کریں گے، موافق آئے گا تو کمال الہی ہی ہے، اور اگر مخالف آئے گا تو ہم اپنے رب کی رضا پر اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں. ہاں، انبیاء علیہ السلام بعض اوقات تفویض کا راستہ اختیار کرتے ہیں. بعض اولیاء کے بارے میں منقول ہے، بعض صحابہ دوا نہیں کھاتے تھے، ان کے بارے میں منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر شفا میری قسمت میں لکھی ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اگر نہیں لکھی تو بھی میں اس پر راضی ہوں. وہ دوا نہیں کھاتے تھے، لیکن یہ انہی کا حصہ ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ ایک صاحب پہاڑ پہ جا کر بیٹھ گئے، کہنے لگے میں اللہ پر توکل کروں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا، اللہ ہی دے گا. 7 دن کا فاقہ ہوا، وہ حالت غیر ہو گئی، لڑکتے پھڑکتے بھی نیچے آ گئے. تو وہ ایک دروازہ بجایا، ایک آدمی باہر نکلا، کہا بڑا بھوکا ہوں کچھ دے دو. اس نے 2 روٹی دے دی. چل پڑے تو ان کا کتا جو تھا وہ پیچھے چل پڑا، تو 1 روٹی اس کو ڈال دی، وہ کھا گیا. پھر پیچھے چلا، دوسری پہ ڈال دی، کھا گیا. تو ان کے زبان سے نکلا تو بڑا بے شرم ہے، 2 روٹی کھا گیا میری. تو اس کتے نے کہا کہ میں یہ جو میرا مالک ہے نا یہودی ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، میں اس یہودی کا دروازہ نہیں چھوڑتا. لیکن تم نے 7 دن کا توکل کیا، اللہ نے آزمایا، تم اللہ کے دروازے چھوڑ کے یہودی کے دروازے پر آ گئے. تو پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر ایسا کامل، پھر تفویض ہوئی، ایسا کامل توکل کیا کہ غیب سے واقعی ان کی مدد ہونے لگی. اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ توکل کا راستہ اختیار کریں. تفویض مجھ سمیت، میں بھی بڑا کمزور آدمی ہوں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، توکل ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا دعا اور تدبیر سے تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں، اس کی معرفت کے لیے بس اجمالی طور پہ یاد رکھیں کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تقدیر مبرم، ایک معلق محض، ایک تقدیر مبرم تقدیر معلق شبیہ بمبرم. تھوڑا مشکل آسان کرتا ہوں. مبرم ابرام سے نکلا ہے. مبرم کا مطلب جس کو پختہ کر دیا گیا. یہ وہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر انبیاء علیہ السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ روک دیتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تقدیر معلق یہ فرشتوں کے صحائف میں لکھا ہوتا ہے. اگر یہ اس راستے سے جائے گا تو بچ جائے گا، اس سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس سے جائے گا تو لٹ جائے گا. اب وہ چل پڑا جس سے لٹ جائے گا، لیکن امی نے دعا کر دی تو وہ پلٹ کے اس راستے سے نکل گیا. تو یہ اب یہ جو 3 تھے نا، یہ دعا سے دیکھیں وہ پلٹ کے ادھر چلا گیا. اب تقدیر کا ایک حصہ تو بدل گیا نا اس کی دعا سے، لیکن جو یہ تیسرے میں گیا ہے نا، یہ تھی تقدیر مبرم. آنا یہی تھا اس میں. تو یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ دعا سے اور تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ معلق والی بدلتی ہے. کیونکہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، انہوں نے 3-4 آپشنز دیے ہوتے ہیں، یہ آدمی یوں کرے گا، یوں کرے گا. مثلا ایک لکھا ہوتا ہے یہ کل مر جائے گا،
لیکن اگلے میں لکھا ہوتا ہے اگر صدقہ ہو گیا تو بچ جائے گا، اور صدقہ ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے۔ جب بچ جاتا ہے اس کا مطلب ہے جب یہ کنفرم ہو گیا تو یہ تھی تقدیر مبرم، لیکن فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو پھر وہ یہ حدیثوں میں ظاہر ہوا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی تقدیر معلق کے ایک آپشن کو بدل کے دوسرے کی طرف لے آتی ہے، لیکن جس طرف لے کر آتی ہے وہ تقدیر مبرم ہی ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری ہوتی ہے تقدیر معلق شبیہ بمبرم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مبرم تو آپ کو پتہ ہے پختہ تقدیر، وہ ایک ہی ہوتی ہے، اللہ کا ازلی فیصلہ، لیکن وہ فرشتوں کے صحائف میں ایک ہی لکھا ہوتا ہے، یہ شخص کل مر جائے گا، ایک لکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک لکھا ہوا ہے بس، معلق تو ہے نہیں، لیکن وہ نہیں مرتا، وہ بچ جاتا ہے۔ پھر فرشتوں کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بظاہر تو مبرم لگ رہی تھی لیکن ہے یہ معلق، یہ معلق شبیہ بمبرم، یعنی مبرم کی طرح ایک ہی ہے لیکن تھی اصل میں معلق، دوسرا آپشن یہاں ظاہر نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرشتوں کو بھی بعض اوقات اپنے علم سے عاجز کر دیتا ہے، اپنی قدرت کو اظہار فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا سے اور تدبیر سے تقدیر معلق بدلتی ہے، تقدیر مبرم کبھی نہیں بدلے گی، وہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے فرشتہ کچھ چیزیں لکھتا ہے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں ولا یزاد ولا ینقص، اس میں نہ کچھ زیادتی ہوگی نہ کچھ کمی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنے نفع پہنچائے گا جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا، اگر سارے تجھے فائدہ پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ کیا کہنا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت اہم موضوع جس کے بارے میں لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، اور جو بیچارے بالکل ہی لا علم لوگ ہیں وہ طوطا رکھا ہوا ہوتا ہے ایک، لوگوں نے اس کے پاس سے لے آتے ہیں، کہتے ہیں بتا دے بھائی تقدیر میں کیا، ہماری قسمت میں کیا ہے۔ وہ طوطا جاتا ہے کارڈ نکالتا ہے، کہتا ہے جناب یہ ہے کہ 20 روپے دے دیں آپ۔ تو ہماری تو سوچ، ہماری سطحیت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں اپنا کچھ نہیں پتا، فت پاٹوں پہ بیٹھے ہوئے۔ اصل علم جو حاصل کرنا ہے، جو ہمیں سیکھنا بھی اور اپنی نسلوں کو سکھانا، جیسے تقدیر مبرم کے حوالے سے بتایا، ازلی ابدی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، وہ بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور پھر تقدیر معلق کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا، پھر فرشتے جو ان کی لمیٹیشن جو دے دیا گیا کام ان کو وہ کرنا ہے، بہت ساری چیز اللہ کے علم ہے، وہ ظاہر ہے فرشتے بھی نہیں جانتے، تو وہ اللہ کے معاملات ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اسی حوالے سے چونکہ جو میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا وہ عرض کرتا ہوں سوال، کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے ڈاکٹر صاحب تو وہ کہتا ہے ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی ایسا ہے، یہ سب باتیں، اس حوالے سے دین ہماری کیا ہدایت کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تقدیر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو ہے ہماری تقدیر بری ہے یا قسمت بری ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، اور بسا اوقات یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ تقدیر کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرے لیے جو لکھا ہے وہ میرے رب عز و جل نے لکھا ہوا ہے۔ اور جب ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت رکھتی ہے کہ اسے معمولی سی تکلیف بھی آنے نہیں دیتی، دعا کرتی ہے کہ ایسے کوئی تکلیف ہی نہ آئے، تو پھر رب عز و جل اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ یہ دراصل ہم اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر سوچا کہ یہ نوکری اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا، تمام تیاری کی، جائز سفارش جو ضروری تھی وہ بھی کر لیے، اسباب بھی سارے بنا لیے، پھر بھی نہیں ہوا، تو انسان بسا اوقات اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، کبھی تقدیر کو کوسنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رشتے کے حوالے سے انسان کا پورا ذہن بن گیا کہ یہیں پر ہونا ہے، اور نہیں ہوا تو اس کے بعد سر پیٹنے لگتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے بر صغیر سب کانٹیننٹ کے اندر، کیونکہ مختلف تہذیبوں سے ہم نے مختلف چیزوں کو لیا ہے، اور پھر آج کل جو سوشل میڈیا ہے اور میڈیا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح کے پروگرامز بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ نہ ملنے پر وہ جو ہے برا بھلا بول رہا ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ میں برادر ملک کی بات کر رہا ہوں، جو اس طرح کے مذہبی اعتبار کی وجہ سے، مذہبی رسومات کی وجہ سے ہمارے مسلمان جن کے عقائد پختہ نہیں ہیں، یا جنہوں نے عقائد حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔
اور اسی طرح کے پھر اشعار اور اسی طرح کے واقعات اور چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں. تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور عقائد کا علم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک عقیدے کا علم حاصل نہیں کریں گے بعض اوقات انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو تقدیر سے متعلق احادیث ہیں ان کے حوالے میں اس میں باقاعدہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی نیکیاں کرتے گزارتا ہے اور بہت اچھی زندگی ہوتی ہے, اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ کسی ایسے کام کی طرف چلا جاتا ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی دین سے دوری والی زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے, تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ نیکیوں کی طرف لگ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوتا ہے. تو اس لیے تقدیر کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے مقدر میں لکھ دی وہ ہمیں مل کر رہنی ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر, برداشت اور توکل کا سہارا حاصل کریں. جناب اچھا, تقدیر پر ایمان کے ثمرات اور اللہ پر توکل کے فوائد, ایک تو یہ مفتی صاحب اس پر بھی کلام فرمائے گا, اور جو تقدیر کا انکار کر دے اور کہے کہ میں تو اپنی تقدیر خود بناؤں گا, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کنکلوژن ہے آپ ہی پر ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے, فرمائیے. جی دیکھیں, جیسے ابھی انہوں نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ تقدیر کے جو مسائل ہیں یہ عقیدہ ہے ضروریات دین میں سے ہے, اور ضروریات دین اسے کہتے ہیں کہ جن پر اعتقاد رکھنا انسان کو اسلام میں باقی رکھتا ہے. اگر آپ انکار کر دیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. بلکہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن تقدیر کو نہیں مانوں گا, تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. جب اتنا اہم یہ مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں علم بھی سیکھنا چاہیے ضرور. اور پھر یہ کہنا کہ میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں, حالانکہ جب یہ واضح ہے کہ تقدیر کا تو مطلب ہی ہے اللہ کا فیصلہ. کیا اللہ کا فیصلہ آپ بنائیں گے سوال ہی نہیں پیدا, یا آپ بنا کر اللہ کو مجبور کر دیں گے کہ وہی فیصلہ پھر اللہ کرے؟ اس کے تو مال اور نتیجہ نکلتا ہے. حالانکہ آدمی ایسا اس کا عقیدہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ علم نہیں سیکھتے تو پھر تقدیر بنانے یا نہ بنانے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ازلی فیصلہ ہمارے لیے کیا, جو قدرت و اختیار والے مسائل سے ہٹ کر ہے, اس پہ بالکل راضی رہیں, اور قدرت جس میں ہمیں قدرت اور اختیار ہے اس میں اپنے آپ کو ملامت کریں. صحیح. میں نے چوری کی, میں جیل میں گیا, تو اب میں اللہ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کامیاب کیوں نہیں کر دیا؟ بھائی تم نے قدرت و اختیار سے غلط کام کیا ہے, اس کی سزا بھگتو, آپ نے غلط کیا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بلیم بالکل غلط ہوتا ہے. اور یہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے ثمرات بہت پیارے پیارے ظاہر ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے, جیسے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث آپ کو سنائی, کہ آدمی بہت سے بیجا خوفوں سے بے خوف ہو جاتا ہے. اچھا, کہ جب اللہ نے قسمت میں لکھا ہے تو انشاءاللہ کوئی مجھے مار نہیں سکتا, کوئی میرے خلاف نہیں جا سکتا. ہاں, احتیاطی تدبیر ہمارے نبی نے بھی اختیار کی, یہ نہیں کہ روڈ پہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے نکل جائیں کہ اللہ بچا لے گا, یہ غلط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں گئے, وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا, آپ جانے لگے تو بدری صحابہ نے روکا کہ آپ نہ جائیں, تو آپ واپس چل پڑے. تو کسی نے طنز کیا, اے عمر آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, تحت تقدیر واپس جا رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. تو اس کو جواب دے دیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تقدیر کے تو ثمرات یہ ہوتے ہیں کہ خوف ختم ہو جاتا ہے. دوسرا, بیجا خوشامد سے بچ جاتا ہے آدمی. میں مسکے کیوں لگاؤں گا کسی کو, جھوٹی تعریف کیوں کروں گا, کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. لیکن اگر تقدیر کا مسئلہ ذہن میں ہوگا نا, تو مجھے پتا ہوگا کہ مسکا لگاؤں نہ لگاؤں یہ ملے گا, اور اگر نہیں ملنا کتنے بھی مسکے لگاؤ نہیں ملے گا. کیا فائدہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کا, یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تقدیر کا سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی انتقام سے بچ جاتا ہے, زیادتی سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, جب بھی مجھ سے کوئی کام خراب ہوا سرکار نے کبھی نہیں ڈانٹا. اگر گھر والے کچھ کہنے لگتے تو سرکار فرماتے چھوڑ دو, اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ایسا کرتا ہی کیوں. اور ہمارے یہاں ماسیوں کے گھونسے لگ رہے ہیں, نوکروں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, کسی کو جیل میں ڈلوا کے پٹوا رہے ہیں, یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہوتا ہے. اگر دیکھیں, ایک یہ نہیں ہے کہ آپ چور کو نہ پکڑیں یا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی مجبور محض سا ہو جاتا ہے بعض اوقات, تحت تقدیر آ کر عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. اور توکل کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جب آدمی کوشش کرتا ہے اور صحیح عقیدہ ذہن میں ہوتا ہے, نتیجہ خلاف بھی آتا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے.
موافق آتا ہے تو اپنا کمال نہیں سمجھتا، اللہ کا کمال سمجھتا ہے تو عقیدہ بھی درست رہتا ہے اور قرب کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ اچھا، بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے جو ہے آج کے اس بڑے موضوع کو بہت کم وقت میں سمیٹا ہے اور جوابات عنایت فرمائے۔ قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے ہمارا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تشریف فرما رہیں گے۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے ناظرین وہ آپ کے مسائل کا حل ہے، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرماؤں گے۔ جلدی جلدی اپنے سوالات کو رائٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے بعد پھر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے آپ کے مسائل کا حل۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا